دنیا والوں اگر اسلام کو صحیح نظریے سے پڑھو گے تو اللہ کی قسم پتہ یہ چلے گا کہ اسلام نے کبھی بھی دہشت گردی کی کوئی تعلیم نہیں دی. اسلام کا دہشت گردی سے کہیں کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے تو کہا کہ پوری انسانیت کا قاتل ہے وہ. قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے. ہمارا دین کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی غیر مسلم کو یعنی ایسے غیر مسلم جو اسلام کے امان میں تھے اور کسی نے اس کا قتل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. یہاں تک کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری پر سونگھی جا سکتی ہے. مارنے کی تو دور کی بات. اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ہتھیار سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ بھی نہیں کرے گا. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. معاشرے کے اندر امن کا قیام ہونا چاہیے, سکون کا قیام ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک انسان کی زندگی میں امن و سکون یہ سب سے بڑی نعمت ہوا کرتی ہے. وہ معاشرے جس معاشرے کے اندر قتل و غارت گری کے بازار گرم ہوں, جہاں پر اس کی جانیں محفوظ نہ ہو, جہاں پر ان کی عزتیں محفوظ نہ ہو, جہاں پر ہر انسان کو یہ خوف ستا رہا ہو کہ پتہ نہیں کون سے ٹائم میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے, وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے میرے بھائی. لیکن اسلام کی بنیاد میں یہ چیز ہے کہ امن و امان کو قائم کیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین کی آباد کاری کے لیے جو دعا کی تھی رزق کو بعد میں لایا تھا, پہلے امن کی دعا کی تھی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے. اس کے بعد رزق کی دعا کی کہ پھلوں کی روزیاں اس شہر والے کو عطا کرنا. سب سے بڑی دولت امن و سکون کی دولت ہے. اسی لیے اسی نعمت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا, جیسا کہ یہ حدیث پاک دیکھیں, یہ سنن ترمذی کتاب الزہد کی حدیث ہے. حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر میں اپنے جھوپڑی میں امن و سکون کے ساتھ صبح کرے, کوئی خوف نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کسی بات کا کوئی ملال نہیں, کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں, ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہو سر چھپانے کے لیے اور اس میں آدمی امن و سکون کے ساتھ صبح کر لے, معافن فی جسدہ, اور صحت و عافیت کے ساتھ انہوں نے صبح کی اور کہا کہ عندہ قوت یومہ, ایک دن کا کھانا بھی اس کے پاس موجود ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا, گویا کہ پوری دنیا اس کی مٹھی میں دے دی گئی ہے. یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سکون کے واسطے یہ باتیں بیان فرمائی ہے. اسلام کی بنیاد میں امن و سکون کو قائم کرنا ہے. لیکن برا ہو اس معاشرے کا جنہوں نے چند غلط چیزوں کو نظریہ بنا کر کے اسلام کو نہ جانے کن کن القابات سے لوگوں نے نوازا ہے. کہا کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں, اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور اسلام جو ہے دہشت کو پھیلاتا ہے. دنیا والوں اگر اسلام کو صحیح نظریے سے پڑھو گے تو اللہ کی قسم پتہ یہ چلے گا کہ اسلام نے کبھی بھی دہشت گردی کی کوئی تعلیم نہیں دی. اسلام کا دہشت گردی سے کہیں کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے تو کہا کہ پوری انسانیت کا قاتل ہے وہ. قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے موقع پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا گیا ہے, ایسے وقت میں حضرت ابو ہریرہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اجازت دیں تو ہم ان لوگوں سے لڑیں گے. پتا ہے امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے کیا کہا؟ کہا
पूरी इंसानियत के कत्ल का जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता। याद रखो, अगर उनमें से किसी एक का कत्ल हुआ तो मामला ये होगा कि उनके साथ तूने मुझे भी कत्ल कर दिया। ये कौन थे? ये हजरत उस्मान गनी थे, जिन्होंने ऐसे टाइम पर यह बात बयान फरमाई कि नाहक अगर किसी एक इंसान का कत्ल होता है तो उसके साथ गोया कि तूने मुझे भी कत्ल कर दिया। पूरी इंसानियत के कत्ल के जिम्मेदार ठहराया गया। हमारा दीन क्या कहता है मालूम है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कतला मुआहदन लम यरिह राइहतल जन्नह। जो आदमी किसी गैर मुस्लिम को, यानी ऐसे गैर मुस्लिम जो इस्लाम के अमान में थे और किसी ने उसका कत्ल किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मुसलमान जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। यहां तक कि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत की दूरी पर सूंघी जा सकती है, लेकिन ऐसे मुसलमान जो किसी जिम्मी या मुआहिद ऐसे गैर मुस्लिम को अगर कत्ल करता है तो इस्लाम ये कहता है कि वो मुसलमान जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। तो मेरे भाइयों, जो आदमी दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर, उसका स्टडी और मुताला इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से गलत है। इसलिए कि कहीं पर भी इस्लाम ने किसी को इस बात की इजाजत नहीं दी है कि किसी का कत्ल किया जाए या किसी के खून को बहाया जाए या कत्लो गारत गिरी के बाजार को आम किया जाए। कहीं पर भी आपको एक सुराग तक नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम मुसलमान की डेफिनेशन ही यही करता है कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। भाई, मुसलमान होता कौन है? कहा मुसलमान का डेफिनेशन वो है जिसके हाथ और उसकी जबान से दूसरे लोग महफूज रहे। तो हमारे हाथ से दूसरे लोग महफूज रहेंगे, हमारी जबान से दूसरे लोग महफूज रहेंगे, तो एक मुसलमान का डेफिनेशन बताया गया है, तब आदमी मुसलमान होता है। हमारा दीन भी यही कहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी किसी हथियार से अपने भाई की तरफ इशारा न करे, हो सकता है शैतान उसके हाथ को डगमगा दे और वो जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढे में जाकर के गिर जाए। मारने की तो दूर की बात, इस्लाम ये कहता है कि कोई भी आदमी हथियार से अपने भाई की तरफ इशारा भी नहीं करेगा। ये इस्लाम की तालीमात है।